قربان جائیں اسلاف پر، صحابہ پر۔ امام ابن سیرین وہی جن کی تعبیر رویا آپ پڑھتے ہیں، اتنے خوبصورت تھے، اتنے دراز قد تھے، اتنے وجیح تھے، اتنے جلال والے تھے، اتنے روب والے تھے۔ صحیح سند میں آتا ہے جب بازار میں چل رہے ہوتے تھے نا وقار کے ساتھ، تو لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کے کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام ابن سیرین جا رہا ہے، خوشبوئیں چل رہی ہیں، اتنا باروب اور جلالی انسان۔ طالب علم اس امام سے سوال کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اپنی مسند حدیث پہ جب بیٹھتے تھے، سامنے بیٹھے ہوئے طالب علموں کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ کپ کپا رہے ہوتے تھے، بولنے کی جرت نہیں تھی ہوتی۔ ایک مرتبہ ایک طالب علم گھر میں گیا، کیا دیکھا؟ وہی امام ابن سیرین جس کے روب اور جلال کی کیفیت بازار میں یہ ہے، مسند حدیث پہ یہ ہے، اپنی بوڑھی ماں کے سامنے ایسے کھڑا ہے کہ دونوں کندھے جھکے ہوئے ہیں اور جسم کپ کپا رہا ہے کہ ماں کے کہیں توہین نہ ہو جائے اور ماں کوئی حکم دے اور تاخیر نہ ہو جائے۔ امام زین العابدین کا صحیح سند سے یہ واقعہ ملتا ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا، میں اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا۔ امام صاحب آپ کیوں نہیں کھانا کھاتے؟ کہا اس لیے نہیں کھاتا، کبھی ماں کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، ماں کی نظر کھانے کے اس حصے پہ ہو اور وہ حصہ میں روٹی سے اچک لوں تو اللہ کے روبرو گناہگار نہ ہو جاؤں۔ ہم نے ماں باپ کو کیا سمجھا؟ آج تو ایسے بدبختی کا دور ہے، ماں باپ کیا کہا جائے، بیویوں کی خاطر ماں باپ کو پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور ماں باپ قربان جائیں، اللہ تعالیٰ نے بھی کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ماں باپ اگر تو مشرک ہو، مشرک، اور تجھے شرک کا حکم دے، ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن ساتھ ہی یہ اشکال بھی دور کر دیا کہیں میرے بندے یہ نہ سمجھیں کہ ماں باپ مشرک ہے تو اب اس کی گستاخی شروع ہونے لگی ہے۔ ساتھ ہی کیا کہہ دیا؟ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ مشرک بھی ہوں، شرک کا حکم بھی دیتے ہوں، شرک نہیں کرنا، لیکن دنیا کے اندر ان کے ساتھ احسانات کرتے چلا جانا ہے۔ اس کی مثال قرآن پاک میں خود ایک عظیم الشان پیغمبر کی زندگی سے ملتی ہے۔ جو قرآن پاک پڑھتے ہیں انہیں تو معلوم ہوگا، عربی زبان میں ایک لفظ باپ کے لیے یا اباتی بھی ہے، اباتی۔ اس اباتی کے اندر کیا ترجمہ پوشیدہ ہے؟ میرے پیارے باپ، میرے محترم باپ، میرے محبوب باپ، میرے قابل صد احترام باپ۔ ابراہیم کے والد آدر ہیں، بت گر ہیں، شرک کا حکم دینے والے ہیں۔ ابراہیم جواب میں باپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اباتی، یا اباتی، یا اباتی۔ 4 جگہ ابراہیم نے اپنے باپ کو پکارا اور 4 مرتبہ کیا کہا؟ یا اباتی، اے میرے محبوب باپ، اے میرے قابل احترام باپ۔ اسماء بنت ابی بکر صلح حدیبیہ میں آپ کی والدہ نے اسلام کو قبول نہیں تھا کیا ہوا، والدہ مشرکہ تھی، آئیں رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئی، اے اللہ کے رسول والدہ ہے، مشرکہ ہے، کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسان والا معاملہ کرنا ہے، مشرک والدہ کے ساتھ بھی معاملہ احسان والا ہونا ہے۔ تو جو والدہ مومنہ ہے، جو والدہ اللہ کو سجدہ کرنے والی ہے، اللہ کا کلمہ پڑھنے والی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ کہنے والی ہے، سبحان ربی العظیم کہنے والی ہے، اس کا عزت و احترام کیا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول بندوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ حق رکھنے والا کون ہے؟ کہا تیری ماں۔ اے اللہ کے رسول پھر کہا تیری ماں۔ اے اللہ کے رسول پھر کہا تیری ماں۔ کہا اللہ کے رسول پھر کہا پھر تیرا باپ۔ اور یہ مغالطہ بھی دماغ سے نکال دیجئے کہ باپ کا کوئی احترام نہیں ہے، باپ کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ جس طرح ماں کے پیر کے نیچے جنت ہے، باپ کے پاؤں کے نیچے بھی جنت ہے، اور باپ کو ایک فضیلت اور بھی حاصل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جنت کا اوسط درجے کا درمیانہ دروازہ اگر کوئی ہے تو تیرا باپ ہے۔ اب چاہے اس دروازے کو توڑ دے، چاہے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جا، باپ بھی جنت کا دروازہ ہے۔
اور عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں محبت رکھی ہے، اس رشتے میں الفت رکھی ہے کہ میں ایمانداری سے بتاتا ہوں کسی 70 سال کے انسان، 50 برس کے انسان، 60 برس کے انسان سے بھی اس کی ماں کا ذکر کر کے دیکھ لیجئے، دیکھ لیجئے